الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے. وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے. عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے. کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی؟ اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے. گزشتہ بات آئی تھی اخیر میں، ذو العرش، اللہ عرش والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش والے ہونے کا مطلب بھی آیا تھا، اور اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے وہ بھی آیا تھا. عرش کی مناسبت سے ایک دعا ہے، اور وہ بہت اہم دعا ہے، اور اس کے فوائد بہت ہیں. اس مناسبت سے اس دعا کو ذکر کی جاتی ہے، اور یہ دعا بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، جس کو دعائے کرب کہا جاتا ہے. کرب کے معنی بڑی مصیبت، بڑا حادثہ، کہ جس کی وجہ سے انسان اچنبے میں پڑ جائے، اس کے حواس، ہوش و حواس اڑ جائے، ایسی مصیبت کو کرب کہتے ہیں. تو مصیبت کے وقت، شدت مصیبت کے وقت کی دعا ہے. 3 جملے ہیں اور بہت آسان جملے ہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. پہلا جملہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اور اس کے بہت فوائد ہیں، بہت مجرد دعا ہیں. اس کو کثرت سے پڑھا جائے اور اس کے بعد اپنی دعا مانگی جائے، اور کثرت سے پڑھے اور اپنی دعا نہیں، لیکن چونکہ جس مقصد ہے، مثلا
مثال کے طور پر کہ حاکم ظالم مسلط ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے پریشانی ہے، قیدوں میں بند کر دیا گیا ہے ظلماً، اس کی وجہ سے پریشانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس موقع پر اس دعا کا کثرت سے ورد یہ بھی مصیبت سے بچانے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ جہاں بخاری شریف میں روایت ہے، یہ علماء حضرات جانتے ہیں، بخاری شریف کی دو مشہور شرحیں ہیں، ایک حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ کی فتح الباری ہے، اور دوسری علامہ عینی علیہ الرحمہ کی عمدۃ القاری ہے۔ ان دونوں میں واقعات نقل کیے، وہ واقعات میں آپ کو سناؤں، اس کے بعد آگے۔ ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہے، وہ کہتے ہیں، پورا واقعہ اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ میں اصبہان میں ابو نعیم یہ بھی ایک بہت بڑے محدث ہے، ان کی کتاب بھی ہے مسند ابو نعیم حدیث میں، تو ابو نعیم کے پاس میں تھا اور ان سے حدیث لکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ پرانے زمانے میں شاگرد استاد کے پاس جاتے تھے، آج کل مدرسے کی سسٹم نہیں تھی اس وقت، تو استاد پڑھاتے تھے تو طلبہ اپنے قلم سے اس کو لکھ لیتے تھے، یہ دستور تھا اس زمانے میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں استاد کے پاس یعنی ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیثیں پڑھ کر کے لکھتا تھا، اور اسی اصبہان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، شیخ تھے، اور ان کا نام تھا ابو بکر بن علی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس جگہ کے صدر مفتی تھے، علیہ مدار الفتیہ، وہی تمام فتاوی کے مرکز تھے، صدر مفتی تھے، اور ان کا فتویٰ وہاں پر رائج تھا۔ کسی نے حاکم وقت کے پاس ان کی شکایت کر دی، اور حاکم لوگ تو گجراتی میں مثل مشہور ہے، راجا واجا نے واندرا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے، تو ان لوگوں کے پاس بھی ان کو سمجھ میں آئے تو وہ جو فیصلہ کرے وہی فیصلہ، آخری فیصلہ راجا شاہی میں یہی ہوتا ہے۔ اب لوک شاہی میں بھی راجا شاہی کی طرح ہی ہو چکا ہے، نام کی لوک شاہی ہے، جمہوریت کام کا، خیر پھر بھی اللہ کا شکر ہے ابھی بھی۔ تو قید خانے میں ڈال دینے کا فیصلہ ہوا، اور قید خانے میں ڈال بھی دیے گئے۔ یہ ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ کی داہنی طرف جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا یحرک شفتیہ بالتسبیح لا یفتر، جبرائیل علیہ السلام برابر مسلسل تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور بالکل چالو ہے، تھکتے نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خواب میں فرمایا کہ ابو بکر بن علی سے کہہ دو کہ وہ دعائے کرب، اس دعائے کرب کو پڑھے جو صحیح بخاری میں ہے۔ چنانچہ ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے فاصبحت فاخبرت به، صبح ہوئی میں نے ان کو خبر پہنچائی قید خانے میں، بھئی اس طرح کا واقعہ ہے، آپ کو آپ علیہ السلام نے دعائے کرب پڑھنے کا کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے دعائے کرب کا پڑھنا شروع کیا کہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ قید سے رہائی مل گئی۔ تو یہ دعائے کرب ہے۔ اسی طرح کا واقعہ فتح الباری میں ہی موجود ہے، ایک محدث ہے ابن ابی الدنیا، اور ان کی ایک کتاب ہے الفرج بعد الشدہ،
یعنی سختیوں کے بعد کشادگی نام ہی انہوں نے رکھا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی سب حالات کے کن پر حالات آئے اور کیسے حالات آئے اور ان پر کیسے پھر حالات بدلے اور پھر اس میں وسعت آئی، کشادگی آئی، سب اسی طرح کے۔ تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ولید ابن عبد الملک نے، یہ مسلمانوں کی سلطنت کے امیر تھے جو بھی ہو، انہوں نے اپنے ایک گورنر جن کا نام عثمان ابن حبیب ہے ان کو لکھ کر کے بھیجا آرڈر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حسن ابن علی کو اپنے پاس بلا کر کے سب کے سامنے کھڑا رکھ کر کے 100 کوڑے لگواؤ۔ رہی ہوگی کوئی بات، اس کا تذکرہ اس کتاب میں نہیں ہے، واقعے میں نہیں ہے۔ خیر، حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کو، جو حضرت حسن ابن علی کے صاحبزادے تھے، آپ علیہ السلام کے پر نواسے ہوئے، بلایا عثمان ابن حبیب نے، وہ لائے گئے، ان کے ساتھ ان کے چچازاد بھائی تھے اور وہ بھی آپ علیہ السلام کے پر نوازے ہوئے، ان کا نام تھا علی ابن حسین ابن علی۔ وہ حضرت حسن کے صاحبزادے تھے جن کو کوڑے مارنے کے لیے لایا گیا، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے علی۔ وہ کھڑے ہوئے اور ان کے کان میں کہا، یا ابن عم، اے چچازاد بھائی، تکلم بکلمات الفرج التی یفرج اللہ عنک، کہ وہ دعا پڑھ لو نے جس کی وجہ سے کشادگی آتی ہے اور اللہ اس کی برکت سے تم سے مصیبت دور کر کے کشادگی پیدا کر دیں گے۔ یہ انہوں نے کان میں کہا، انہوں نے وہ دعا پڑھ لی۔ عثمان ابن حبیب جو گورنر تھا، اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ یہ تو نورانی چہرہ ہے، ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگی ہے، یہ نورانی چہرہ ہے، ان پر جھوٹی تہمت لگی ہے، ان کو چھوڑ دو، میں امیر المومنین کو خط لکھ کر کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ معذور ہے، غلط الزام لگا ہوا ہے، یہ کہہ کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ واقعہ ہے۔ اب تیسرا جو واقعہ ہے وہ علامہ عینی علیہ الرحمہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ یہی حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت علی کے پوتے آپ علیہ السلام کے پر نواسے کا لکھا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن دونوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حجاج ابن یوسف الثقفی، ہم جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہوں گے، ان کا کارنامہ یہ ہے، ظالم بادشاہوں میں، اسلامی بادشاہوں میں، ظالم بادشاہوں میں ان کا شمار ہے اور مشہور ہے۔ 1,20,000 علماء کو بلا قصور کے قتل کیا تھا، کروایا تھا، 1,20,000 علماء کو، اور بلا قصور۔ تو یہ حجاج ابن یوسف نے ان کو بھی بلایا، لائے گئے، یہ کہتے ہیں، اور حجاج ابن یوسف جب بلاوے تو سمجھ جانے کا کہ گھڑی کے آخری لمحات ہیں۔ یہاں ذرا رک کر ایک اور بات آپ کو کہہ دوں۔ ایک موقع پر خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاج نے بلایا۔ حضرت انس بن مالک رضی خادم رسول تھے، آپ علیہ السلام کے چہیتے تھے، تو اور حجاج کے ظلم کی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حجاج کی لوگوں کے سامنے کھلم کھلا برائی بیان کرتے تھے۔
تو حجاج کو بات پہنچی تو ان کو بھی بلایا اور قتل کرنے کے ارادے سے بلایا. جب حجاج کے سامنے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا تو حجاج نے پوچھا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہاں تو ظالم حجاج. کہا تم کو پتا ہے میں نے کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ تو جانے کس لیے بلایا ہے. کہا میں نے تجھے قتل کرنے کے لیے بلایا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو مجھے قتل نہیں کر سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا بتائی ہے اور وہ دعا میں آج پڑھ چکا ہوں، اس لیے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. آج کے دن میں تو قتل نہیں کر سکتا. حجاج نے کہا بھائی ان کو روانہ کرو یہاں سے، ان کو یہاں سے، اور عزت کے ساتھ روانہ کیا. ادھر ادھر ہوتے ہیں نا رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ، اور ذرا تھوڑے بھدے الفاظ میں کہے تو چمچے. تو درباریوں نے پوچھا کہ آپ نے تو قتل کے لیے بلایا تھا اور وہ آپ کے پاس آ بھی گئے اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا. کہا کہ میں جب بھی ان سے بات کرتا تھا ان کے کندھوں کے اوپر 2 شیر میں نے دیکھے کہ میں بات کرتا تھا وہ میری طرف حملہ کرنے کے ارادے سے لپک رہے تھے. اگر میں ان کے اوپر ہاتھ بڑھاتا تو میرا کیا حشر ہوتا. وہ دعا ہے دعائے انس. دعائے انس ہی سے مشہور ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں آج فتنوں کا دور ہے، ہر ایک کو پڑھ لینا چاہیے. ایک چھوٹی بھی آتی ہے دعائے انس اور ایک تفصیلی ہے وہ حوالے کے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے دعائے انس لکھ کر کے سرچ کریں گے تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. مجھے پڑھتے ہوئے 2.5 منٹ لگتی ہے مجھے، اور 6 مرتبہ تو قل هو اللہ احد ہے، اس میں 1 مرتبہ آیت الکرسی ہے، 7 مرتبہ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والی آیت ہے، اور 7 مرتبہ ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والی آیت ہے، اور اس سے پہلے کچھ دعائیہ کلمات. تو زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب نیا نیا پڑھیں گے تو زبان پر الفاظ نہیں ہوں گے تو 4 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگیں گے، لیکن یقین جانیے کہ ہر فتنے سے اس کو پڑھ کر کے بے فکر ہو جانے کا. اس کو پڑھ کر صبح کو پڑھ لیا پورا دن بے فکر کہ کوئی بھی بال باںکا نہیں کر سکتا. شام کو پڑھ لو رات بھر بے فکر اطمینان سے سو جاؤ. نہ سی بی آئی آئے گی، نہ آئی ڈی آئے گی، نہ کوئی آئے گا کرائم برانچ آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا، کوئی فتین بھی فتنہ پیدا نہیں کر پائے گا، ہم محفوظ ہو جائیں گے. یہ تو ضمناً بات آئی یہ دعائے انس کی حفاظت، اور آج کل ضروری ہے، اس لیے میں نے اس کے فائدے کی وجہ سے اس کو ذکر کیا. فجر کے صبح صادق کے بعد پڑھ لو، فجر کے بعد پڑھنا کوئی، صبح صادق کے بعد پڑھ لو، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، لیکن جتنا جلدی پڑھو گے اتنا اس کا فائدہ شروع ہو جائے گا. ادھر مغرب میں غروب کے بعد پڑھ لو، جیسے ہی غروب ہوا غروب کی 5 منٹ بعد اذان ہوتی ہے اس وقت پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لو تاکہ اس کا فائدہ فوراً شروع ہو جائے. دعائے انس دیے. اب وہاں رک کر کے حجاج نے بلایا، اسی مناسبت سے وہ بیچ میں بات آئی تو میں نے عرض کر دی فائدے کے لیے. تو حجاج نے بلایا تھا قتل کرنے کے لیے، انہوں نے یہ دعائے کرب پڑھ لی. چاہے اب حضرت حسن بصری ہو، چاہے حضرت علی کے پوتے اور آپ علیہ السلام کے پر نواسے ہوں، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ دعا پڑھ لی. حجاج کہتا ہے کہ میں نے تجھے بلایا تھا قتل کرنے کے لیے، لیکن ابھی تو دنیا میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو گیا. یہ اس کے الفاظ ہے کہ پوری دنیا سے زیادہ محبوب اب تم مجھے ہو گئے. اور پھر آگے حجاج کہتا ہے کہ فصل حاجتک، تمہاری جو ضرورت ہو مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا.
اور یہ کہہ کر کے ان کو روانہ کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو اب 3 جملے ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ کوئی یاد کرنے کی بھی زیادہ مغز ماری نہیں ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، بلکہ بہت سو کو تو یاد بھی ہو گئی ہوگی، میں نے خود 3 مرتبہ پڑھی ابھی، یاد بھی ہو گئی ہوگی۔ تو اس کا بھی آج کل ماحول، بلکہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے تو ایک واقعہ عجیب نقل کیا ہے اسی دعائے کرب کے متعلق۔ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم کو بادشاہ وقت نے جیل میں ڈال دیا، انہوں نے جیل میں سے اپنے آپ کو کود کر کے یا کسی طرح باہر نکلے۔ جب جیلر کو معلوم ہوا تو جیلر نے اس کو پکڑنے کے لیے اپنے کارندوں کو بھیجا، چونکہ اس زمانے میں امام قرطبی علیہ الرحمہ 5ویں صدی 6ٹھی صدی کے ہیں، اس وقت گھوڑے وغیرہ، تو گھوڑے کے اوپر پکڑنے کے لیے بھیجا۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم جو بہت بڑے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پکڑنے والے مجھے آ رہے تھے ان کے کپڑے میرے کپڑے کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے، مس ہو رہے تھے، لیکن وہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے، اور آخر مجھے نہ پکڑ پائے اس دعا کی برکت سے۔ انداز لگائیے کہ یہ دعائے کرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے، وہ اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں ہمارے بچوں کو بھی سکھا دینا چاہیے، ہماری مستورات کو بھی سکھا دینا چاہیے، تاکہ مستورات بھی، اولاً تو مستورات کو گھر سے مجبوری کی شکل میں، لیکن آج چونکہ پورا اسلامی معاشرہ نہیں رہا ہے، مستورات بھی باہر نکلتی ہے، تاکید کے ساتھ کہ گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ کر، دعائے کرب پڑھ کر کے نکلے۔ دعائے انس بھی سکھا دینی چاہیے، اور چونکہ اب مستورات کے پاس، بلکہ یوں سمجھو کہ گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل ہوتا ہے، تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لے اور ہر ایک کو تاکید، اور یہ فائدہ گھر میں جا کر کے بتائیں کہ یہ فائدہ ہے، اور وہ جو ڈاؤن لوڈ کریں گے نا دعائے انس، اس میں پورا واقعہ بھی اردو میں لکھا ہوا ہے، یہی جو میں نے آپ کو سنا ہے مختصراً، وہ پورا واقعہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اس کی عظمت بیٹھ جائے گی نا، پھر ہم تو کبھی بھولیں گے لیکن مستورات نہیں بھولے گی، وہ پابند ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ٹھان لیا اور ان کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے گی نا، پھر مستورات کبھی بھی نہیں چھوڑتی۔ اس لیے بچوں کو اسکول میں بھیجتے وقت بچوں کو دعائے کرب پڑھا دی، یہ پڑھا دیا، دوسرا یہ سب چیزیں، تو اس صورت میں آج جو مسلمان خائف ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہتھیار ہے ہمارے پاس اپنی حفاظت کے لیے، اپنی مستورات اور اپنے گھر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے، کیا ہے یہ ہتھیار ہے۔ اس لیے اس مناسبت سے میں نے، چونکہ ذو العرش عرش والا، تو یہ دعا میں بھی عرش کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے میں نے اس کو ذکر کرنا مناسب سمجھا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ذو العرش المجید، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مجید، مجدن سے بنا ہے یہ، اور مجدن کے معنی بہت زیادہ شرافت، نفس مجد کے معنی بہت زیادہ شرافت، بزرگی، بہت زیادہ بزرگی۔ پھر جب مجید آیا تو اس کے اندر اور شرافت آ گئی، گویا کہ مجید وہ ذات ہے کہ جس کی بہت زیادہ بزرگی بیان کی جائے، جس کی تعریف بیان کی جائے، اور وہ خود مجید وہ ذات ہے کہ جو بہت زیادہ دینے والا، کرم کرنے والا ہے، اور وہ مجید وہ ذات ہے کہ جس کی عظمت کے سامنے کسی بھی چیز کی کوئی عظمت نہیں ہے، اور جس کی بزرگی کے سامنے کسی بھی چیز کی کوئی بزرگی نہیں ہے۔ تو گویا کہ لکھا ہے، ایک کتاب ہے شرح اسماء الحسنہ، اسماء الحسنہ کی شرح، اس میں لکھا ہے کہ اب مجید اس اعتبار سے وہ ہو گیا کہ جس کی ذات میں بہت زیادہ شرافت ہو،
مجید وہ ذات ہے کہ جو بہت زیادہ کرم کرنے والی ہو، اور مجید وہ ذات ہے کہ جس میں جلالی صفت بھی ہو اور جمالی صفت بھی ہو، اور دونوں صفات کمال درجے کی ہو کہ اس جلالی صفت میں بھی کوئی اس کا شریک نہ ہو اور جمالی صفت میں بھی کوئی اس کا شریک نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے مجید۔ اسی لیے درود ابراہیم میں بھی ہے نا، انک حمید مجید، کہ تو وہ ذات ہے کہ تیری ہی تعریف کی جائے، اور تو وہ ذات ہے کہ تیری ہی بزرگی بیان کی جائے۔ اس لیے وہاں پر بھی یہ دو لفظ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے لائے گئے، تو مجید کا یہ معنی ہے۔ تو جب مجید کا یہ معنی ہے تو اس اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کو یا مجید کہہ کر کے پکارے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ہم اس کے کرم کو اور بہت زیادہ کرم کو ہم پکار رہے ہیں۔ تو اور کریم کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو پکارنے والے کو محروم نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ کو پکارا جائے تو یا مجید کہہ کر کے پکارا جائے تو اس کا کرم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا، اور کتنا متوجہ ہوگا؟ ایک آیت کی تفسیر میں ابھی چند دنوں پہلے میں نے پڑھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، مشہور ہے کہ ایک کا بدلہ اللہ تعالیٰ کتنا دیتے ہیں؟ 10 دیتے ہیں کم سے کم، پھر زیادہ 700، 7000، 7 لاکھ، اور اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ ہے۔ وہاں پر اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 10 نیکی دیتے ہیں، تو اگر بندہ ایک مرتبہ اللہ سے محبت کا اظہار کرے تو اللہ اس بندے سے 10 مرتبہ محبت کا اظہار کریں گے، اور اگر بندہ ایک مرتبہ اللہ سے ملاقات کی تمنا کرے گا تو وہ اللہ 10 مرتبہ بندے سے ملاقات کی تمنا کریں گے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو عجیب، یعنی یہ اس طرف ابھی تک دھیان ہی نہیں گیا تھا، بس ہم یہ کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو 10 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب نے، 1 روپیہ خرچ کیا تو 10، ایک نماز پڑھی، یہی اسی طرف۔ لیکن یہ جب پڑھا نا تو میرا ذہن بہت مسرور ہو گیا۔ تو اب اس سے استدلال، جب ہم ایک مرتبہ یا مجید کہہ کر کے اللہ کو پکاریں گے اور اس کے کرم کو چاہیں گے تو ہے ہی بہت زیادہ کرم والا، تو 10 مرتبہ تو وہ ہماری طرف کرم کو متوجہ کر دے گا۔ تو جب انسان بار بار یا مجید کہہ کر کے پکارے گا تو کتنا کرم ہمارے اوپر برسائے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہ نام جو ہے نا اسماء الحسنی، اس کو بھی روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، تاکہ من احصاها دخل الجنہ کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ گھر میں بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، جہاں انگریزی میں بہت سارا سکھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو اسماء الحسنی سکھانے چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے نام جو جیسے اسماء الحسنی 99 ہوتے ہیں نا، ویسے آپ علیہ السلام کے نام بھی 99 ہیں، اور قرآن میں پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بعض کتابوں میں بھی۔ تو یہ چیز اصل میں بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جائے گی، بچوں کے ذہنوں میں ابھی سے تربیت ہوگی تو ان کے ذہن میں پختہ ہو جائے گا۔ اور بچپن کا یاد، الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا یاد پتھر کی لکیر کی طرح، اس لیے بچوں پر محنت۔ خیر، یہ مجید ہے۔ اس کے بعد آگے اس صورت میں آخری جو صفت ہے وہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اور کثرت سے کر کے رہتا ہے، بہت زیادہ کر کے رہتا ہے۔ فعال یعنی اس کا ارادہ ہوا، اب کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ قرآن میں کہ کن فیکون، کہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، نہ، صرف اس کا ارادہ کافی ہے
کسی بھی چیز کے وجود میں لانے کے لیے یا کسی بھی چیز کے بارے میں کہ وہ ہونا چاہیے تو اس کا ارادہ ہی کافی ہے، اور اس چیز کے پورا ہونے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کو تو ارادے کے بعد بہت ساری رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اسباب نہیں ہیں، ارادہ ہے لیکن اسباب نہیں ہیں، اسباب ہے اس درجے کے نہیں ہیں کہ جس ارادے کے لیے اس درجے کے چاہیے، کم ہے یا پاورفل اسباب نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ بسا اوقات ارادہ ہوتا ہے، اسباب بھی ہیں لیکن لوگوں کا ساتھ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا ساتھ نہیں ہوتا۔ اشارہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسان بل تین واپس لینے پڑے، ارادے تھے، اکثریت تھی، یہی اسباب تھے، پاس بھی ہو گئے لیکن واپس لینے پڑے۔ مثال سے میں آپ کو اسی لیے سمجھاتا ہوں کہ تاکہ سمجھ میں آئے کہ بسا اوقات ارادے ہوتے ہیں، اسباب بھی ہیں، لیکن پھر بھی پورے نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی چند اور مثالیں میں دوں، تاریخ اسلام میں جاتے ہوئے جو چاہے سو ہوتا ہے، وہی کرتا ہے سب کچھ۔ دیکھیں احد کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، کچھ نہ کچھ یقیناً ہوگا کہ ابتدائی پاسا مسلمانوں کا تھا، غلبہ تھا، برابر کے مار رہے تھے، لیکن ایک معمولی سی چک جو 10 صحابہ کرام میں سے کچھ سے صادر ہوئی، سب سے نہیں، کچھ سے، اس کی وجہ سے پورا پاسا پلٹ گیا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، بیچ میں مسلمان، اور برابر کی مار پڑی مسلمانوں کو۔ لیکن اور ارادہ کر کے ہی آئے تھے اب کی مرتبہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ محمد کا خاتمہ کر دینا ہے، اور اس ارادے کے اوپر اب کامیابی نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ ادھر بھی پورا میدان ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب جس مقصد کو لے کر انسان آیا ہو اور اس طرح کا میدان ہاتھ میں آ جائے، پھر بھی مقصد کو پورا نہ کر سکے، کیا بات ہوئی؟ ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کہا کہ چلو واپس جانا ہے۔ اس لیے میں جب پڑھاتا ہوں تو غزوہ احد میں کبھی بھی شکست کا لفظ نہیں بولتا کہ احد میں مسلمانوں کو ہار ہوئی ہے، میں نہیں بولتا ہوں، کیونکہ ہار کا مطلب کیا؟ دشمن اپنے مقصد میں پورا کامیاب ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو مار پڑی، حالات آئے اور سخت حالات آئے، لیکن میں جب سے میرے اندر اللہ نے سمجھداری دی تب سے میں نے احد میں شکست کا لفظ نہیں بولا ہے، کیونکہ مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ فعال لما یرید، کہ اسباب سب تھے اور بڑا گرم بازار تھا، لیکن مسلمانوں کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہونا اس نے طے کر لیا تھا۔ صحابہ کرام وار پر وار آتے تھے، وار پر وار، حکایت صحابہ میں سنتے ہیں نا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر کتنے وار تھے؟ 80-90 کے قریب، سب کے سب اپنے اوپر لے لیتے تھے، اپنے ہاتھ پر سب وار لے لیے، جس کی وجہ سے سارا ہاتھ شل ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جانے دیا۔ امیہ ابن خلف آ رہا ہے کہ آج تو محمد کو ماروں گا میں، اور اگر آج محمد بچ گئے تو پھر میری خیر نہیں ہے، آ رہا ہے مارنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر کے۔ آپ نے فرمایا آنے دو، اور برچھا لے کر کے خالی پھینکا ہے اس کی طرف، بھاگا۔ میں بتا رہا ہوں کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اسباب سب کچھ ہیں، حوصلے بلند ہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے اور آپ تک پہنچنے کے. لیکن کون سی ایسی بات ہوئی کہ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر کے چلے گئے. اس لیے کہتا ہوں کہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. اس لیے تو یہ کیا ہوا کہ فعال وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. ان اللہ یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے اسی سورہ حج میں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ جسے ذلیل کر دے گا اسے کوئی عزت بخشنے والا نہیں. قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جسے اللہ ذلیل کرتا ہے، فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. اور مثال لے لیجیے آگے چل کر کے، خندق میں پورے عرب کو انہوں نے متفق کر لیا تھا، اپنے ساتھ کر لیا تھا. جاتے تھے، مشورہ کرتے تھے، تو رغبتیں دیتے تھے اور ساتھ میں کر لیتے تھے. اور یہ چند مدینہ منورہ میں محصور ہو کر کے گھیر کر کے رہ گئے تھے. پڑاؤ ڈال دے دیے تھے خیمے اور کھانے پکانے والے، اور پکتا تھا کھاتے تھے کہ بس خاتمہ کر کے ہی جائیں گے. حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے اندر بنو قریظہ کو بھی لالچ دے کر کے اپنے ساتھ کر لیا، تاکہ اندر سے یہ بغاوت کرے، باہر سے وہ حملہ کرے اور یہ بیچ میں پیس جائے. لیکن کیا ہوا؟ یفعل ما یشاء فعال لما یرید، کہ اللہ نے ایسی ٹھنڈی ہوائیں بھیجی کہ ان کے خیمے سارے اکھڑ گئے، ان کی آگ بوجھ گئی، اور ابو سفیان کو اعلان کرنا پڑا کہ بھئی چلو واپس. نہیں کر پائے. میں یہ مثالیں دے کر کے اس لیے سمجھا رہا ہوں واقعات کی روشنی میں کہ ہمیں یقین کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، یہ یقین ہمیں بنانا پڑے گا. صلح حدیبیہ میں کیا تھا؟ آپ علیہ السلام احرام باندھ رہے ذوالحلیفہ سے، صحابہ کرام احرام، اور اتنی بڑی تعداد 1500 کی تعداد، عام متن 1400 مشہور ہے، لیکن محقق قول یہ ہے کہ 1500 صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سب طرح کی تیاری ساتھ میں، ہدی کے جانور ہیں جو حرم میں لے جا کر کے ذبح کرنے ہیں. لیکن فعال لما یرید، اللہ نے اس سال نہیں چاہا تھا، سب کچھ تیاریوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ نہیں کر سکے. یہ اور قرآن کی آیت مشہور ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. بہت بڑے دعوے تھے کہ چند گھنٹوں میں پیس کر کے رکھ دیں گے فلسطین کو، لیکن کیا حال ہے. مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بات ہمارے ذہنوں میں، یہ بہت بڑے دعوے تھے نا کہ چند گھنٹوں میں خاتمہ ہو جائے گا، اور قسم کھا کر کے کہا تھا نیتن یاہو نے. آپ کے سامنے ہوگا کہ نہیں کہ قسم کھا کر کے، وہ بھی تو اہل کتاب ہے، یہودی ہے، تو اس نے قسم کھا کر کے کہا تھا کہ چند گھنٹوں میں ختم کر کے رکھ دوں گا. آج کتنے دن ہو گئے؟ گزشتہ میں نے کہا تھا 453 دن ہو گئے، آج 460 دن پورے ہوئے. اور ساری بڑی بڑی طاقتوں کی حمایت ہے، ہر طرح سے لیس ہیں ساری طاقتیں. کتنے ٹنوں بم پھینکے ہیں، کتنے حملے کیے ہیں، جبکہ یہ نہتے ہیں ان کے مقابلے میں. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے
وہی ہوگا تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم اپنے ارادوں کو بروئے کار نہیں لا سکتے ہو جب تک کہ اس کا ارادہ ساتھ میں نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس بیٹھے ہیں، آخری حال ہے، چچا جان کان میں کہہ دیجئے، چچا جان کان میں کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ میں تمہاری سفارش کر سکوں۔ کیا آپ کی چاہت نہیں ہوگی، آپ کے جذبات نہیں ہوں گے کہ جس چچا نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا کہ جاؤ بھتیجے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، سب آئے تھے کہ سونپ دو ہمیں آپ کا بھتیجا، لیکن پوری حمایت کی اور ہر موڑ پر حمایت کی ہے، کبھی بھی اپنے بھتیجے کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ اس بھتیجے کو جو سید الاولین والآخرین ہے، اپنے چچا کے بارے میں فکر نہیں ہوگی؟ اس لیے تو آئے ہیں، کہہ رہے کان میں کہہ دیجئے تاکہ یہ سب سردار بیٹھے ہوئے وہ نہ سن سکے، لیکن اللہ کو ہدایت نہیں دینا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بھی ہوا جب ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں، جب یہ جملہ کہا تو آپ علیہ السلام کو دکھ بھی ہوا، تو اللہ نے تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جسے چاہو گے اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت ملے گی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں نے ابو جہل کے گھر میں جنت کی ٹہنی خواب میں دیکھی۔ ابو جہل کے گھر میں جنت کی ٹہنی میں نے خواب میں دیکھی۔ اس وقت آپ کو بس ایک خواب بیان کر دیا، کوئی تعبیر بیان نہیں فرمائی آپ نے۔ فتح مکہ ہوا، اکرمہ ابن ابی جہل کے قتل کا وارنٹ جاری ہوا ہے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے قتل کا وارنٹ جاری ہوا ہے۔ اکرمہ مکہ معظمہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہیں، اس لیے ایمان لائے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بیوی آپ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور بیوی مسلمان ہے، اپنے شوہر کے لیے امان چاہتی ہے، آپ علیہ السلام اپنی چادر مبارک دیتے، لو یہ علامت کے طور پر امان دے دیا میں نے۔ وہ دریا کنارے پر ہے یمن جانے کے لیے، تیار ہے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، بیوی پہنچتی ہے کہ محمد نے تم کو امان دی ہے اور یہ چادر ان کی ہے علامت کے طور پر۔ واپس آ رہے ہیں بیوی کے ساتھ، جدہ سے واپس آ رہے ہیں۔ جب وہ آ رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اکرمہ اسلام لانے کی غرض سے آ رہے ہیں، وہ آئے تو ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے جب وہ آئے، مرحبا بالراکب المہاجر، سوار ہو کر کے آئے تھے، مرحبا بالراکب المہاجر، چونکہ جدہ سے ہجرت کر کے آ رہے، ہجرت بمانا مکہ سے مدینہ منورہ نہیں، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ نہیں، جدہ سے، تو آپ نے بولا ہجرت سوار ہو کر کے جو ہجرت کر کے آ رہا، ویلکم ٹو یو، مرحبا۔ اور آپ نے ان کا اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر کہ ابو جہل کے گھر میں جنت کی ٹہنی۔ سمجھا رہا ہوں کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ، کہ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اکرمہ رضی اللہ عنہ کے وہ کارنامے کہ جو جتنی اسلام کی مخالفت میں محنت کی تھی، اب اس سے ڈبل اسلام کے پھیلانے میں اپنی جان لگا اور پوری زندگی جہاد کرتے رہے، پوری زندگی۔ یہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ اگر نہیں چاہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ہم کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بچے کو، ابھی تو چھوٹا ہے، بچہ ہے، اس کو چھوٹ دے دیتے ہیں۔ تربیت کا اصل میدان بچپنا ہی ہے، یہ یاد رکھ لو۔
بچوں کو حد سے زیادہ چھوٹ اور ان کے اوپر نظر کرم اور وہ آزاد ہوتے جائے. مثال بہت واضح ہے کہ پودا چھوٹا ہوگا اور وہ ٹیڑھا ہو رہا ہے تو اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے. اگر وہ تناور درخت بن گیا اور یہ ٹیڑھے پن کی حالت میں ہی بن گیا تو اب اس کو سیدھا کرنا مشکل، کاٹا ہی جا سکتا ہے، اب سیدھا نہیں کیا جا سکتا. یہی حال بچوں کا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں. سمجھ گئے کہ کتنی چھوٹی عمر ہوگی، وفات کے وقت پہ بالغ نہیں ہوئے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہے اس سے پہلے کا واقعہ تو یقیناً اور بھی چھوٹے ہوں گے. لیکن آپ علیہ السلام کے پیچھے ایک مرتبہ سواری پر سوار ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، فرماتے یا غلام. دیکھیے کیا تربیت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں. اذا سألت فاسأل اللہ. بچے، یا غلام بمانا یہاں غلام وہ غلام نہیں، نوکر خادم وہ نہیں، غلام عربی میں بمانا بچے. اے بچے، جب تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو فاسأل اللہ، فاسأل اللہ، اللہ ہی سے مانگنا، کسی سے نہیں. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَحْدَهُ. اور جب تمہیں کسی کی مدد چاہیے تو اللہ تنہا اللہ ہی کی مدد مانگنا. یہ اخلاقیات ہے نا. اور بچے کو آپ تعلیم دے رہے ہیں. آگے وہی بات جو مجھے سمجھانی ہے فعال لما یرید میں، وہیں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ابھی بچپن ہی سے بٹھا رہے دل میں کہ یا غلام ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، کہ اگر پوری دنیا تمہیں نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے اور اللہ نہیں چاہتا تو ذرہ برابر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں. اور اگر ان الامت لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء، کہ اگر پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے اور اللہ نقصان پہنچانا نہیں چاہتے ہیں تو ذرہ برابر بھی پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ کیا ہے؟ فعال لما یرید، کہ وہ چاہے گا نقصان پہنچانا تو ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. کہ وہ مجھ پر بہت جلتا ہے تو جلنے دو نا، اچھا ہے جلتا ہے تو جلنے دینے کا، اور جلے. لفظ ہی کتنا اچھا ہے کہ وہ مجھ پر جلتا ہے تو جلنے دو، اچھا ہے، اور جلا کرے. کوئی فکر لینے کی ضرورت نہیں کہ اس نے کچھ کر دیا ہوگا. ارے بھائی کیا اس نے کچھ کر دیا ہوگا کہ وہ مندر کے بابا کے پاس کھڑا تھا، میں نے دیکھا، اور میرے واقعے کے بعد وہاں کھڑا تھا. بھائی کیا یہ سب توہمات. اللہ اگر نہیں چاہے گا تو پوری دنیا مل کر کے بھی جادو نہیں کر سکتی. اور اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اس صورت میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم رضا بالقدر، ہمارا تقدیر پر ایمان ہے. اس لیے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے تو ملک دیتا ہے اور جب چاہے چٹکیوں میں ختم کر دیتا ہے. مسلسل 52 سال سے، مسلسل 52 سال سے اہل حق پر ظلم ہوتا تھا، چٹکیوں میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. سمجھ میں آیا؟ ہاں. سیریا میں کیا ہوا؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. تو وہ اس کے ارادے کے بغیر وہ جو چاہے گا وہی ہوگا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نظمیں تو بہت سنتے ہیں، رنگ ٹون بھی رکھتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کی. یقین اندر بٹھانا ہے. رنگ ٹون سے کچھ کام نہیں چلے گا اور نظمیں سن کر کے کوئی کام نہیں چلے گا. عزت کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے گا عزت دے گا، اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، وہ جسے چاہے گا ذلیل کر کے رکھ دے گا.
اس لیے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہی ہو کر کے رہے گا. یہ ہمارا یقین بن کر کے، اور ہر موڑ میں، صرف دین کے امور میں نہیں، دنیاوی امور میں. قرآن کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جسے چاہتا ہے رزق وسیع دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بہت سارے انگوٹھے چھاپ جن کو اپنا سگنیچر کرتے بھی نہیں آتا، گجراتی میں بھی نہیں، انگلش میں بھی نہیں، اور ہم جیسے کو اردو میں بھی نہیں. انگوٹھا چھاپ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اسٹیمپ لگاتا ہے انگوٹھا چھاپ. وہ انگوٹھا چھاپ وہاں سے ہوا ہے کہ وہ اسٹیمپ اپنا انگوٹھا کا تھمب لگاتا ہے، اس لیے انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں. اور اپنی آفس میں اور چیمبر میں بیٹھے بیٹھے منٹوں میں گھنٹوں میں کروڑوں کا سودا کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. اور بہت سارے ڈگریوں کے مالک ہیں، لیکن ان کو روزی تو دور، کون سی لائن میں لوں اس میں پریشان. میرے سامنے واقعات ہے. بہت سارے انجینئر ہے، کوئی میکینیکل انجینئر ہے، کوئی کمپیوٹر انجینئر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، لیکن ابھی ان کے پاس لائن نہیں ہے تو دکانوں کے اوپر 10,000 12,000 پگار میں نوکری کرتے. میکینیکل انجینئر، سچ میں کہتا ہوں، بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں، کوئی بناوٹ نہیں. ان کو کوئی یعنی اسباب معاش میں بھی، روزی میں نہیں، ابھی تو خالی اسباب کے کون سی لائن لوں اس میں وہ پریشان ہے. کیا ہے یہ؟ اسی کو عربی شاعر نے کہا ہے کم من عاقل عاقل تحیرت مذاہبہ وکم من جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا. بہت سارے جاہل ایسے ہیں کہ جن کے پاس رزق کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، خزانے لگے ہوئے ہیں، اور بہت سارے عقل مند اپنے آپ کو گریجویٹ کہنے والے، ٹیلنٹ کہنے والے، اور اپنے آپ کی ذہنوں کے ذہنی فطانت اور ذہانت کے اوپر جنہیں ناز رہتا تھا کہ ہم ٹاپ 10 میں آئے، 12th میں ٹاپ 10 میں آئے، SSC میں ٹاپ 10 میں آئے، اور ان کے پاس اس کی وجہ سے ڈگریوں میں جانا آسان ہو گیا کہ سرکاری خرچے سے یہ لوگ ڈاکٹر بن گئے. لیکن آج پریشان ہے رزق کے باب میں. وَكَم مِّنْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ وَكَم مِّنْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ تَحَيَّرَتْ مَذَاهِبُ، کہ کون سی لائن لینا، اس میں وہ پریشان ہے. تو کیوں؟ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے بہت زیادہ وسیع کر دیتا ہے. فعال لما یرید، وہ جو چاہے گا وہی ہو کر کے رہے گا. اس کی چاہت کے بغیر کچھ بھی پتا، ہم کہتے ہیں نا کہ خشک پتا بھی درخت پر سے ہل نہیں سکتا اس کے ارادے کے بغیر. جب یہ صفات ان بطش ربک لشدید سے لے کر کے فعال لما یرید تک اللہ تعالیٰ کی صفات، پہلی صفت اب گنتے جائے، اس کی پکڑ سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، ابتداء پیدا کرنے والا ایک خالق ہے، دوبارہ پیدا کرنے کی اسے پوری قدرت ہے. یعید، اور آیا تھا کہ بہت وہ پیدا، اور بہت سارے واقعات میں نے آپ کو سنائے تھے اور عقلی دلائل بھی آئے تھے. یہ تیسری صفت ہوئی. یبدئ و یعید. غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. ودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. بڑے عرش کا مالک، یعنی اس کا علم بھی وسیع ہے، اس کے اختیارات اور قدرت بھی وسیع ہے. ذو العرش. مجید، بہت زیادہ بزرگی والا، بہت زیادہ شرف والا، بہت زیادہ کرامت والا. اور پھر اخیر میں فعال لما یرید، یہ کہ کچھ صفات میں غفور ہے، ودود ہے، یہ سب صفات ایک طرف ہے، ایک طرف کہ سخت پکڑ والا ہے، بزرگی اور عظمت کا مالک ہے. یہ سب صفات لا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں
کہ ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، محبت کے دائرے میں لے کر کے انعامات بھی ہم اسے دے، انعامات سے نواز بھی کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہیں، اور ہم پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی سکتے ہیں، ہم جو چاہے سو کر سکتے ہیں، اور جس کو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو خوفا و طمعا، ہر وقت ڈر بھی رہنا چاہیے اور ہر وقت امید بھی رہنا چاہیے۔ آج کل ایک بات بہت عام ہے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ تھا کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے۔ صحابہ کے ہمارے سامنے زندگی ہے، جو کچھ بھی، لیکن اعمال تھے اور ہر قسم کے اعمال تھے، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ اور ہم ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ بڑا غفار ہے، غفور ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ آیا، جلیل القدر صحابی ہے، فقیہ الامت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کام کیے بغیر اللہ سے امیدیں باندھنا یہ شیطان کا نیرا دھوکہ ہے۔ یقیناً اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، سب کچھ ہے، لیکن اعمال کر کے امید لگائے رکھو، اور اعمال کے ساتھ ڈرتے بھی رہو کہ وہ بڑی عظمت والا ہے، بڑے جلال والا ہے، ہمارے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق بھی نہیں ہے، اگر وہ پکڑ لے گا تو۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ یہ ساری صفات متضاد صفات، یعنی ورود، کہ معاف کرنے والا، محبت کرنے والا، پکڑنے والا، جو چاہے سو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر کے بتا دیا کہ بسا اوقات ایک ہی فرد کے ساتھ ہم کبھی اچھا بھی سلوک کر سکتے ہیں اور برا بھی سلوک کر سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں اور معاف بھی کر سکتے ہیں، جماعتوں کے ساتھ بھی ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، بے خوف نہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے ان ساری صفات کو لا کر کے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ان قوموں کے واقعات ذکر کیے ہیں جو اللہ سے نیڈر ہو گئی تھی اور اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، ان کے واقعات انشاءاللہ وہ آئندہ ذکر کریں گے، وقت ہو گیا۔ فرعون کا حال کیا تھا، سمود، قوم سمود جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا تھا، وہ قوم کیا تھی، اللہ نے انہیں کیسے نوازا تھا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی تھی، لیکن جب ہم نے پکڑا ہے ان کو تو اس صورت میں پھر وہ ہماری پکڑ سے چھوٹ نہیں سکے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ تو غرض یہ کہ مختصراً ہمیں اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ سے امید بھی لگاتے رہنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ نے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جوانی میں خوف غالب رہنا چاہیے، جوانی میں، تاکہ گناہوں سے بچا جا سکے، اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ اور رحمت اور غفور والا اللہ تعالیٰ کا پیش نظر رہنا چاہیے کہ وہ بخش دے گا، تاکہ مایوسی سے بچا جائے۔ صرف ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، ہم جانتے فضائل اعمال، فضائل صدقات، اور اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا تھا، پوری دنیا میں مسلم تھے محدث ہونے کی حیثیت سے، عرب حضرات کے یہاں بھی محدث مانا گیا ان کو۔ خود میں نے پڑھا ہے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ سے سنا دیے، اخیر عمر میں اتنا روتے تھے، اور کمرہ بند کر کے ہم لوگ جو قصیدہ بڑا رومال اوڑھتے ہیں نا علماء حضرات، بڑا رومال، وہ پورا بھیگ جاتا تھا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ پھر ہم لوگ کمرے میں جا کر کے حضرت کے سامنے رحمت کی آیات اور رحمت کی حدیثیں سناتے تھے، تب جا کر کے حضرت کا رونا بند ہوتا تھا۔
آج مدینہ منورہ میں کیا حال ہے خبر ہے؟ حضرت مدینہ منورہ میں مدفون ہے جنت البقیع میں، اور یہ واقعہ میں نے بہت معتبر آدمی سے سنا ہے۔ وہاں تو کیا کہ دفن کرنے کے بعد پھر سال میں پھر وہی اسی جگہ پر دوسری مرتبہ دوسرے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی قبر کو ان لوگوں نے 3 مرتبہ کھولا دوسروں کو دفن کرنے کے لیے، تینوں مرتبہ علی حال ہی پایا، تو وہاں پر دوسری مرتبہ دفن کرنے کے بارے میں چیکڑی لگا دی کہ اس جگہ پر دوسری مرتبہ دفن نہیں کیا جائے گا۔ وہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، پھر بھی اتنا روتے تھے۔ تو ہم لوگ گناہوں میں لت پت، الا ماشاء اللہ کوئی مستثنا ہو تو جوانی میں خوف کی غلبہ رہنا چاہیے، بڑھاپے میں امید کا غلبہ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی صفت رحمانیہ، صفت غفوریہ، ستاریت میں ڈھانپ لے اور معاف کر دے اور رحم فرما دے، ورنہ تو کیا حال ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولازواجنا ولذریاتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولاقاربنا ولاحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن احسن الينا ولمن اوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ اس کہنے سننے کو قبول فرما، عالمی سطح پر قبول فرما۔ اے اللہ قرآن فہمی نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن فہمی نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن سے اور مسجد سے والہانہ تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، وہ بے گھر ہے، بے سہارا ہے۔ اے اللہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ان کا ولی بن جا، ان کا نصیر بن جا، ان کا وکیل بن جا، ان کا کفیل بن جا۔ اے اللہ تو ان کا محافظ بن جا۔ اے اللہ تو ان کے لیے ہر طرح کی سہولیات مہیا فرما۔ اے اللہ ان کو فتح مبین نصیب فرما۔ اے اللہ ان پر رحم فرما۔ اے اللہ اپنا کرم ان پر نازل فرما۔ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم کرنے سے روک دے۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم کرنے سے روک دے۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم کرنے سے روک دے۔ اے اللہ ظالموں کی سخت پکڑ فرما۔ اے اللہ ظالموں کی سخت پکڑ فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ایمان کی، اسلام کی، علوم نافعہ کی، اخلاق کی، اعمال کی، شاعر اسلام کی، اوقاف کی، جان کی، مال کی، عزت کی، عفت کی، عصمت کی
حقوق کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کو ان کے عزائم میں ناکام فرما، اے اللہ دشمنوں کو ان کے عزائم میں ناکام فرما، اے اللہ دشمنوں کو ان کے عزائم میں ناکام فرما، دشمن کو مغلوب فرما، اے اللہ دشمن کو مقہور فرما، اے اللہ دشمن کی اکثریت اقلیت در اقلیت میں تبدیل فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، امت میں جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، امت کے مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما، امت میں جو قیدی ہیں اے اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے باعزت بری فرما، ان کے رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ امت پر اپنا خصوصی رحم نازل فرما، اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، بستی کو اور بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ عالمی سطح پر قبول فرما، اے اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، بستی کی اور بستی کی قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو، عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا دعائے نسمت بھولنا۔